الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ معزز دوستو، آج 5 ستمبر 2021 بروز اتوار ہے اور آپ کے یہاں مرکزی جامع مسجد مانکے والا ضلع سرگودا میں شہدائے کربلا کانفرنس سے معنون عنوان پر میں آپ کی خدمت میں واقعہ کربلا کے حوالے سے چند معروضات پیش کر رہا ہوں۔ آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا تو انشاءاللہ آپ کا وقت قیمتی بنتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے دوستو، یہ کائنات بنی ہے، اس کائنات میں رحمانی قوت سے شیطانی طاقت نبرد آزما ہے۔ روز اول سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام ایک آنکھ نہ بھائے، اور روز قیامت تک اولاد شیطان کو اولاد آدم علیہ السلام بھی ایک آنکھ نہیں بھائے گی۔ قرآن کریم نے اس بات کو مبرہن کیا ہے۔ رب کریم 30واں پارہ سورۃ البلد میں ارشاد فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، انسان کو دونوں راستوں کی رہنمائی اللہ کی طرف سے ہو چکی ہے، اب اس کی مرضی ہے وہ اللہ کے راستے پہ جائے یا شیطان کے راستے کو اختیار کرے۔ صراط الرحمن اور صراط الشیطان واضح ہو چکا ہے۔ قرآن کریم 3 پارے سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت الکرسی کے بعد کی آیات میں یوں اعلان کرتا ہے قد تبین الرشد من الغی، کہ میں نے ہدایت کو اور گمراہی کو واضح کر دیا ہے۔ اب مرضی بندے کی ہے کہ وہ کس راستے پہ چلے۔ دنیا میں 2 ہی راستے ہیں، یا تو بندہ ماننے والا بنے اور یا ٹھکرانے والا بنے۔ درمیان میں تیسرے راستے کو منافقت کہا جاتا ہے، جس کو اردو زبان میں یوں سمجھیں کہ حج کیا کعبہ کا اور گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی۔ یہ منافقت کی چالیں، منافقت کے اصول، منافقت کے رویے ہوتے ہیں، جس کو دنیا کے کسی مذہب میں پسند نہیں کیا جاتا۔ اسلام نے منافقت پر یوں چھری پھیری ہے۔ رب کریم نے اعلان فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا جہنم میں عذاب تو سب کو ہوگا، لیکن جسے سب سے زیادہ عذاب ہونا ہے اور سب سے نچلے طبقے میں اس نے موجود ہونا ہے، وہ یہی تیسرے راستے والا ہے، جو دراصل ٹھکراتا ہے، مانتا نہیں ہے، منافقت اختیار کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ پہلے دن سے بات چلی آ رہی ہے
جس کو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یوں سمجھایا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ اسی کا مظہر آپ نے دیکھنا ہو تو واقعہ کربلا میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ رحمانی طاقت شیطانی طاقت کا مقابلہ دیکھنا ہو تو یہاں دیکھ لیجئے۔ وعدے کس لیے کیے جاتے ہیں؟ توڑنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ منافقوں کے اس قول کی عملی تصویر دیکھنی ہو تو کربلا دیکھ لیجئے۔ میں کہتا ہوں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اتنی بڑی غداری کی بات آپ کو بہت مشکل نظر آئے گی۔ جو نواسہ رسول، شہزادہ بطول، امام عالی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کربلا میں دہرائی گئی۔ میرے دوستو، میں چاہوں گا کہ میں اس واقعے پہ سیر حاصل بات کروں، آپ کے سامنے ایک خلاصہ، ایک سمری اور ایک نچوڑ کے نتائج پیش کر رہا ہوں۔ رجب المرجب کا مہینہ سن 60 ہجری کی آب و تاب تھی، جب یزید پائے تخت پر مسند نشین ہوتا ہے۔ وہ دمشق میں بیٹھا ملک کے شام کے اندر حکمرانی کے تخت کے مزے لوٹ رہا، مدینہ منورہ میں بیٹھ کر صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے سالی کے بیٹے حضرت اسما کی اولاد حضرت عبداللہ بن زبیر نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، اور مدینہ منورہ میں موجود امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کرنے اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو ٹھکرا دیا کہ جی میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، میں یزید کو حکومت کے اہلیت والوں میں نہیں سمجھتا۔ یزید نے حکومت سنبھالنے کے بعد مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ سب سے پہلے میری بیعت عوام سے نہیں حسین ابن علی سے لیجئے، مجھے اس بات کا خوف ستائے جا رہا ہے کہ کہیں یہ آدمی میری سلطنت کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ بدبختی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، وہ انتہائیں اس یزید پر ختم تھیں۔ ولید بن عتبہ مدینہ منورہ کا گورنر ہے، لیکن اللہ نے اس کے سینے میں رکھے ہوئے دل کے اندر کچھ رحمت کا مادہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے امام حسین کو بلایا اور یہ بات پڑھ کر سنا دی کہ جی مجھے اس بات کا آرڈر ملا ہے کہ میں آپ سے بیعت لے لوں، آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے، یہ بیعت نیابت یزید کی ہو جائے گی۔ امام حسین نے رات کے وقت بلائے جانے پہ اس گورنر کو کہا کہ رات کی اس تاریکی میں، رات کے اس اندھیرے میں آپ مجھے بلا کر بیعت کے مقاصد کیا حل کر سکتے ہیں؟ اگر آپ میری بیعت چاہتے ہیں تو مجھ جیسے بندے کی بیعت تو دن میں لینی چاہیے، جب سورج کی روشنی اپنی آب و تاب پر ہو اور سورج اپنی کرنیں بکھیر رہا ہو، تاکہ مجمع کو پتہ چلے کہ شہزادہ رسول نواسہ رسول نے بیعت کر لی ہے۔ رات کی اس تاریکی میں بلانے کا فائدہ؟ گورنر نے کہا جی بالکل ٹھیک۔ اس نے امام حسین کو جانے دیا۔ حضرت حسین نے بیعت کی وعدہ تو نہیں کیا تھا، صرف بتایا کہ مجھ جیسا بندہ صبح میں بیعت کرے تو بہتر ہوتا ہے۔
امام حسین نے رات ہی رات میں مدینہ طیبہ سے ہجرت کی ہے۔ یہ مدینہ طیبہ وطن پیغمبر ہے، شہر پیغمبر ہے، شہر رسول ہے، مدفن رسول ہے۔ یہ یثرب کی وہ وادی ہے جہاں حضرت حسین کے نانا جان مکہ مکرمہ جیسی مقدس سرزمین کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کو اپنا وطن بناتے ہیں۔ لیکن میں خدا کی قسم یزید کی بدبختی پر انگشت ببندہ ہوں کہ اوے ظالم، تیرے ایک ظلم کے فیصلے نے اس شخصیت کے نواسے کو، جس کا کلمہ امت نے پڑھا ہے، جہاں ہجرت کر کے آنے پر یہاں سے ہجرت پر مجبور کیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں پہنچے، ابھی راستے میں تھے، جب 1-2 دن تک اطلاع نہ آئی تو گورنر نے پوچھا، بتلایا گیا وہ تو سفر پہ گئے ہیں۔ اس نے اپنے ہرکارے بھیجے، نمائندے بھیجے، اپنے سپاہی بھیجے جو انہیں پکڑ کے لائیں، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ حضرت امام حسین مکہ کی سرزمین کے گرد و نواح میں داخل ہو چکے تھے۔ بہرحال جب یہ خبر یزید تک پہنچی، وہ غصے میں بڑبڑایا۔ اس نے وہاں 2 لیٹر لکھے، ایک لیٹر مدینہ کے گورنر کے نام اور ایک لیٹر مدینہ کے نئے گورنر کی تقرری کے لیے۔ کہا یہ موجودہ گورنر ختم ہے، اب موجودہ گورنر کی جگہ یہ بندہ میں گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں، یہ مدینہ کا گورنر ہوگا۔ اس ولید بن عتبہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ نرمی برتنے کے جرم میں اس بندے نے حکومت سے ہٹا دیا۔ حضرت حسین مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ مکہ مکرمہ شہر امن ہے، مکہ مکرمہ بلد الامین ہے، مکہ مکرمہ اللہ کا گھر ہے۔ یہاں تا چیونٹی کو بھی امن ہے، یہاں پر تو کیڑے مکوڑوں کو بھی امن ہے، یہاں پر تو شکاری جانوروں کو بھی شکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم کا اعلان ہے، من دخلہ کان آمنا، جو اس شہر میں آئے گا حالت امن میں مأمون کہلائے گا۔ امام حسین نے 5 ماہ یہاں گزارے ہیں۔ یزید کی فوجوں میں یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ یہاں کچھ کر سکیں، لیکن حیرانگی کی بات ہے حضرت امام حسین کی پرامن زندگی کوفہ کے باسیوں کو پسند نہ آئی۔ ان سازشوں نے سازش کی ہے، ان سازشیوں نے وہاں سازش گھڑی، امام حسین کو کوفہ بلانے کے لیے خطوط در خطوط لکھ دیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان خطوطوں پر صبر کرتے، ان کے وفود آئے، ڈیلیگیشن آنا شروع ہوئے، بلانے کی باتیں آئیں، اپنے ہاں آنے کے مطالبات آئے، آپ یہ شہر چھوڑیے، آپ کوفہ آ جائیے۔ یہ کوفہ وہ شہر ہے جسے بنایا حضرت عمر نے تھا، جسے بسایا حضرت حیدر کرار حضرت علی نے تھا۔ کوفہ کے باسی لکھتے کہ آپ یہاں آئیے، آپ ہماری رہنمائی کیجئے، آپ ہماری دینی رہبری کیجئے، ہم آپ کے ہاتھ پر اپنے آپ کو بیچ کر آپ کی بات کو مانیں گے، لہذا آپ کو یہاں آنا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے، دوستوں کو خطوط دکھاتے، احباب کے سامنے یہ بات پیش کرتے، تو مکہ مکرمہ میں موجود صحابہ کی اولادیں، مثلا حضرت عبداللہ ابن عمر، مثلا حضرت عبداللہ ابن زبیر، مثلا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ ساتھی ہوتے، یہ کہتے اے حسین ابن علی، آپ کو ان کی بات مان کے سفر نہیں کرنا چاہیے، آپ کو ان کی بات تسلیم کر کے وہاں نہیں جانا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے والد کے ساتھ وفا نہیں کی، یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے امام حسن
جب انہوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر کے حضرت معاویہ کی حکومت کو تسلیم کر لیا تھا تو امام حسن کے یہ دشمن بن چکے تھے. امام حسن کو انہی کے بڑوں نے نیزے مارے تھے, ان کی ران مبارک پر نیزہ لگا تھا, اور ان ظالموں نے امام حسن کو یا مذل المؤمنین کہہ کر تکلیفیں دی تھی. آپ کو نہیں ان پر اعتبار کرنا چاہیے, آپ کو ان پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. یہ لوگ بڑے جھوٹے, بڑے مفتری, بڑے کذاب, بڑے گمراہ کن لوگ ہیں. امام حسین فرماتے بات تو ٹھیک ہے لیکن موجودہ نسل یہ اللہ کے واسطے دے رہی ہے, موجودہ جنریشن یہ رب کے واسطے ڈال رہی ہے. کہتے ہیں ہماری دینی رہنمائی کے لیے آؤ, یہ کل قیامت میں اللہ کے دربار میں کہہ دیں ہم نے تو دینی راہبری کے لیے بلایا, یہ نہ آئے, میں اللہ کے دربار میں کیا جواب دوں گا؟ صحابہ کرام کی اولادیں امام حسین کے دوستوں نے جب یہ دیکھا کہ امام حسین جانے کا فیصلہ فرما چکے, فرمایا آپ ایسا کیجئے اپنے سے پہلے اپنا نمائندہ بھیجئے جو وہاں جائے, وزٹ کرے, حالات دیکھے, ماحول دیکھے, معائنہ کرے, شب و روز دیکھے, لیل و نہار دیکھے, اٹھک بیٹھک دیکھے. گویا اردو زبان میں کہوں تیل دیکھو, تیل کی دھار دیکھو, حالات پتہ چلیں گے. وہ نمائندہ آپ کو ویریفیکیشن کا لیٹر لکھ دے, ویریفیکیشن کا خط لکھ دے, اعتماد کی بات لکھ دے تو آپ چلے جانا. کہا جی بالکل بہتر. حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا, امام حسین کے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہما مکہ مکرمہ سے پابا رکاب ہوتے ہیں, وہاں جا کر پہنچ جاتے ہیں. کوفیوں نے بڑا استقبال کیا, بڑی آؤ بھگت کی, بڑی مہمان خاطر مہمانداری کر کے مہمان نوازی کی, خاطر مدارت و تواضع کی, عزت و احترام سے رکھا, ان کے ہاتھ پر بیعت کی. جامع مسجد کوفہ بھر گئی. بھئی ہم تو حسینی, ہم تو علوی, ہم تو حیدری, ہم تو ان کی محبت کا دم بھرنے والے, لہٰذا امام حسین کو بلا لیجئے. انہوں نے کچھ دن حالات و سازگار ہوتے دیکھے, ماحول بنتا دیکھا. حضرت امام حسین کو تسلی کا خط لکھا کہ یہ ویسے تو نہیں ہے جیسے کہا جا رہا, یہ ویسے تو نہیں ہے جیسے سنا جا رہا. میرے ساتھ تو بڑا ادب و احترام کے رشتے سے پیش آئے, میرے ساتھ تو بڑے تعلق و ہمت سے پیش آئے, ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدے وعیدے کی ہیں, ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ساتھ دینے کی باتیں کی ہیں. میں تو معاملے کو ویریفائیڈ کر رہا ہوں, اگر مناسب سمجھیے سفر فرما لیجئے. یہ آپ کے سفر میں آپ کے آنے کے منتظر ہوں گے. امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ خط آیا, انہوں نے صحابہ کرام اپنے ساتھیوں اپنے دوستوں کو دکھایا. آپ انہیں مطالبے میں کہا تھا بندہ بھیجو, تصدیق کر دے, چلے جانا. میں نے بندہ بھیجا, اس نے دیکھا, وزٹ کیا, معائنہ کیا, معاملے کو پرکھا. اب اس نے کہہ دیا معاملہ ٹھیک ہے, اب بھی نہ جاؤں. اب تو بات پوری ہو چکی تھی نا, اب تو معاملہ پورا ہو گیا تھا, جو مطالبہ ہو چکا تھا وہ مکمل ہو چکا. تو سب نے کہا امام حسین آپ تشریف لے جائیے اگر یہی بات ہے تو. حضرت حسین مکہ سے چلتے ہیں, یزید تک اس باتوں کی اطلاع گئی تو اس نے مکہ مکرمہ سے حضرت حسین کے چلنے کی خبر پتہ نہیں تھی نہ تھی, لیکن کوفہ میں مسلم بن عقیل کے پہنچنے کی خبر اسے ضرور تھی. اس نے گورنر کوفہ بدلا. نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول وہاں کے گورنر تھے, انہیں ہٹایا کیونکہ وہ اہل بیت کے ساتھ بہت نرم تھے نا. اپنا ایک ظالم پروردہ عبید اللہ بن زیاد بھیجا, تو جا. اور وہ ظالم آیا, منہ پر نقاب اوڑے, ظلم میں بڑا مشہور و معروف تھا, بات بات پہ خون پانی کی طرح بہا دیتا تھا. اس کے ظلم اور تشدد بڑے مشہور و معروف تھے.
لوگ اس کے نام سے تھرا جاتے تھے، کانپ اٹھتے تھے۔ وہ آیا، منہ پر نقاب اوڑے، گھڑ سوار بن کے آتا گیا، لوگوں نے سمجھا امام حسین آئے۔ آتا 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 قصر عمارت پہ آیا، گورنر ہاؤس پہ پہنچا، وہاں پر آ کر اس بندے نے منہ سے نقاب ہٹایا اور کہا کوفیو مجھے جانتے ہو، میں ابن زیاد بصرہ کا گورنر ہوں، تمہارا گورنر بن کے آیا ہوں۔ یہ بات سننی تھی کہ کوفیوں کے منہ پیلے ہو گئے۔ کہا جی ہم نے سنا ہے تم ہماری حکومت کے خلاف سازشیوں کو پناہ دے رہے ہو۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ مراد تھے۔ میں تمہارے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔ نیام سے تلوار نکالی اور یوں تلوار سامنے کر دی۔ کہا جس نے ان لوگوں کا محبت کا دم بھرا ہے، یعنی حضرت مسلم بن عقیل اور امام حسین کا، یہ اس کے لیے تحفہ ہے، میں اس تحفے سے اس کے ساتھ نمٹوں گا۔ یہ بے وفاؤں کی اولاد، یہ خط لکھنے والے، یہ قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈالتے ہوئے مسلم بن عقیل کو باغی بنا کر اس ظالم کے ہاتھ بچوں سمیت پیش کر دیا اور امام حسین کی محبت سے دستبردار ہو گئے۔ یہ جو کل تک حسین حسین کر رہے تھے، کل تک حیدری ہونے کی بات کر رہے تھے، کل تک محبت اہل بیت کا دم بھر رہے تھے، آج ایک ہی تلوار کو دیکھتے ہوئے بدل گئے۔ یہ کب ہوا؟ جب امام حسین مکہ سے سفر شروع فرما چکے اور حضرت مسلم بن عقیل کو ظالم نے ظلماً شہید کر دیا، اس ظالم نے ان کے بچوں تک کو شہید کر دیا، اور کوفیوں نے ان میں سے ایک کے کان تک جوں تک نہ رینگی۔ جو کل اسے عزت دے کر جامع مسجد کوفہ میں ہزاروں بندے بیعت کر رہے تھے، سب کچھ گیا۔ امام حسین جب مقام زیالہ یا مقام زبالہ اس جگہ پہ پہنچے تو انہیں اطلاع اس معاملے کی ہوئی۔ حضرت امام حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور قافلے کو بٹھایا، جن میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ساتھی سارے ہیں۔ مکہ سے چلے تھے تو راستوں پہ گزرتے ہوئے ساتھ دوست احباب لوگ بھی چل پڑے تھے، تو ان سب کو کہا ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور ہماری فیملی کا یہ مشورہ ہوا ہے اہل بیت کا کہ ہم مسلم بن عقیل کے قتل کا بدلہ لینے جائیں گے۔ آپ میں کوئی ساتھی ہمارے ساتھ سفر میں طور پہ چلا تھا تو وہ چلا جائے، جو جانا چاہتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے۔ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، ہمارے ساتھ بے وفائی ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ تھے وہ چلے گئے، باقی وہاں ساتھ چلے۔ جب یہ کوفہ سے پہلے ایک جگہ پر پہنچے ہیں تو گورنر کوفہ نے حر بن یزید الریاحی ایک شخص تھا، اس کے ہاتھوں 1000 بندے دے کر قافلہ روانہ کیا کہ حسین ابن علی آ رہے ہیں۔ ہماری اطلاع کے مطابق ہمیں ان سب نے بتا دیا، جا کر اس کا راستہ روکو، اس سے بات کرو اور اس کو ہمارے پاس لاؤ۔ ایک جگہ پہ پہنچے ہیں تو حضرت امام حسین کی اس لشکر سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ آ کر بتاتا ہے کہ میں آپ کا راستہ روکنے آیا ہوں، میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا۔ بھئی تو کیوں آگے نہیں جانے دے گا؟ بھئی ہمیں گورنر کوفہ نے حکم کیا ہے۔ کون گورنر کوفہ کا؟ جی ابن زیاد۔ ابن زیاد کون؟ کہا وہ تو گورنر کوفہ بن چکا ہے اور اس نے کہا ہم آپ کو آگے نہ جانے دیں، اسی کے پاس چلیں۔ غیرت حسینی اس بات کو گوارا کر سکتی تھی کہ جسے یزید تسلیم نہیں ہے، نوکروں کے چاکر اور چاکروں کی کیش کیش، اسے ابن زیاد قبول ہو؟ حضرت حسین نے انکار کیا، کہا یوں نہیں ہو سکتا۔ کہا میں تو ان کی دعوت پر آیا تھا، اب میرا چچیرا بھائی شہید ہو گیا، چچے کا بیٹا، لہٰذا یوں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر آپ اور میں اگر آپ کوفہ نہیں جاتے تو نہ جائیں، کسی اور راستے پہ چل پڑیں، اس وقت تک ہم آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے جب تک میرا خط ابن زیاد کو پہنچے گا نہیں اور اس کا جواب آئے گا نہیں۔ کہا جی ٹھیک ہے، لکھ کر بھیجو اسے۔ ان نے لکھ کر بھیجا۔ ابن زیاد نے 4000 آدمی دے کر
عمر بن سعد کو بھیجا، جاؤ آپ نے مقابلہ کرنا ہے۔ اب 1000 پہلے ہے، 4000 بعد میں ہے، 5000 کا مقابلہ ہے اور ادھر سے 72 افراد ہیں۔ توجہ رکھنا ذرا۔ جب وہ آئے، امام حسین کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، حضرت امام حسین نے آمد کی وجہ پوچھی ہے، بات ہوئی ہے، حال احوال ہوا ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو اس نے بھیجا ہے یہ بات کرنے کے لیے کہ آپ یوں کیجئے، یوں کیجئے، ان کے ساتھ لڑائی کیجئے، فلاں کیجئے۔ امام حسین نے فرمایا دیکھو بات سنو، میں کوئی تمہارے لیے نہیں آیا، میں آیا ہوں ان کوفیوں کے لیے جن نے مجھے بلایا ہے۔ یہ شیشی بن ربی ہے، حارث بن زید ہے، یہ زہیر بن القین ہے، اس طرح اسد بن ریاح ہے، یہ جو خطوط لکھنے والے ہیں، یہ جو کوفہ کے چودھری اور وڈیرے بنے ہوئے ہیں، میں ان کے پاس آیا ہوں۔ اگر ان کی رائے بدل گئی ہے، مجھے نہیں بلانا چاہتے تو میں واپس ہو جاتا ہوں، یا میں مسلمانوں کی کسی سرحد پہ چلا جاتا ہوں جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت کے لیے، نہیں تو پھر یزید سے مجھے ڈائریکٹ گفتگو کرنے دو، میں اس سے خود طے کر لوں گا۔ عمر بن سعد نے کہا باتیں تو بہت اچھی ہیں، پھر آپ صبر کیجئے، ہمیں خط لکھ کر گورنر کو بتانے دیجئے۔ اس نے خط لکھا، اس نے اپنے گورنر ابن زیاد کو کہا کہ اللہ نے بڑا کرم کیا، بات ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ 3 باتیں امام حسین نے طے کی، ہمیں تو بہت اچھی لگی ہیں، اب جو فیصلہ آپ کر دیں۔ ایجنسیوں کی رپورٹ جب حکومت کو جاتی ہے نا، کہتے ہیں رپورٹ درج ہے، باقی جیسے حکمران بالا کہہ دیں۔ انہوں نے یہی کہا جی باقی جیسے حکمران بالا کہہ دیں، پہنچ گئی رپورٹ۔ ابن زیاد تاریخ میں لکھا ہے کہ بڑا خوش ہوا کہ جی بات تو بن گئی، بس ٹھیک، یزید جانے اور امام حسین جانے آپس میں طے کر لیں گے، ہماری تو درمیان میں جان چھوٹی نا۔ اس کے ساتھ ایک ملعون اور بیٹھا ہوا تھا اس گورنر کے ساتھ، جسے شمر ابن ذوالجوشن کہتے ہیں۔ اس شمر نے کہا گورنر صاحب کی گل کر دے پہ ہو، کیا کر رہے ہو؟ یہ بندہ آج تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا، کبھی قابو میں نہیں آئے گا۔ یہ وہی ہے جو ولید بن عتبہ کے گورنر ہاؤس سے نکل کے آیا ہے، آج تک یزید کی حکومت کے لیے درد سر بن گیا ہے۔ آپ اس کے ساتھ یہاں طے کیجئے تاکہ وہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرے۔ باوجود کہ ابن زیاد جیسا ظالم یہ بات ماننے پر آ گیا تھا کہ میں تسلیم کر لیتا ہوں، لیکن اس وزیر نے اس کی گوٹی کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا۔ میں یہاں مثال دینے کے لیے کہتا ہوں کہ فرعون اتنا برا نہیں تھا جتنا اس کا وزیر حامان برا تھا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے 12 راستے دیکھے نا دریا میں، انہوں نے کہا جی بس میری بس ہو گئی ہے، اپنے گھوڑے پیچھے پھیریے اور چلیے۔ تو حامان وزیر نے کہا جی کی کر دے ہو، یہ تواڈے واسطے بڑے نے، تمہارے لیے تو بنے۔ اس نے وزیر کا کہنا مان کے گھوڑا اندر ڈالا، قرآن کہتا ہے فغشیہم من الیم ما غشیہم، غرق ہو کے باہر نکلا۔ تو اس موقع پر ابن زیاد جیسا ظالم تو مان رہا تھا، لیکن شمر نے مزید گمراہ کیا۔ تو ابن زیاد نے کہا اچھا تجھے لڑنے کا بڑا شوق ہے، جتنے بندے مانگتے ہیں میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، جا تو جا کے لڑ لے۔ اس بے ایمان کے دل میں لالچ موجود تھا کہ یہ تو یزید کی حکومت کے باغی ہے، امام حسین کو اگر میں یزید کے پاس زندہ لے کر جاؤں یا قتل کر کے لے جاؤں، ہو سکتا ہے اس گورنر کی جگہ گورنری مجھے ملے۔ عہدوں کا لالچی، مناصب کا منہ میں لالچ للچانے والا یہ شخص اس لالچ میں ابن زیاد کہتا ہے جی ٹھیک ہے، میرے پسندیدہ آفیسر مجھے دیجئے، میں جاتا ہوں۔ میں نے کہا جی لے جاؤ، یہ لے گیا۔ جب یہ لانتی آیا تو جو عمر بن سعد پہلے آیا ہوا تھا نا، وہ اس کو جانتا تھا، انہوں نے اکٹھے کام کیے تھے اس کی آرمی میں۔ تو وہ آتے ہوئے اس نے کہا جی شمر آ رہا ہے، میرے بعد مجھے تو ابن زیاد نے سارے اختیار دے کر بھیجے تھے، اب تو خط کا جواب آنا تھا، یہ لشکر لے کر کیوں آ رہا ہے؟ تو اس نے اپنے ساتھیوں کا اب 2 باتیں، یہ اپنی کوئی منوائے گا اور نہیں منوائے گا، ہو سکتا ہے میری قتل کی سازش لے کر آ رہا ہوں۔ ہوا یہی تھا کہ شمر اور ابن زیاد نے آپس میں طے کیا تھا کہ جو پہلا آپ نے امیر بنا کر بھیجے اور میری نہ مانے تو ابن زیاد نے کہا مار دینا اسے۔ تو عمر بن سعد ڈر گیا، انہوں نے کہا یا مار دے گا یا
جب یہ اس نے کیا ہے، انہوں نے کہا جو میں کہوں وہی تو نے کرنا ہے، ہٹ جا، تیری امارت سے امارت ختم، یہ لے رکا گورنر ہاؤس کا، اب میں جانوں میرا کام جانوں۔ یہ ظالم ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ ادھر امام حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر سینکڑوں میں بھی نہیں ہے۔ یہ 9 محرم کو پہنچا ہے، 8 کی رات کو اور 9 کی صبح کو۔ جب بات ہوئی نا آپس میں تو انہوں نے کہا جی ہمیں بیعت چاہیے، اور وہ بھی ابن زیاد کے ہاتھ پر حضرت حسین بیعت کر دیں، نہیں تو ہم جنگ چھیڑ رہے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب الکامل فی التاریخ میں لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ 2 بار زیارت رسول کر چکے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارات دیے تھے کہ حسین آپ نے ہمارے ہاں آنا ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک بار خواب دیکھا کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی موتیں چل رہی ہیں، تو اٹھے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو بیٹا علی الاکبر امام زین العابدین کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے پوچھا ابا آپ نے استرجاع فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کیوں؟ فرمایا بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا۔ تو علی الاکبر نے کہا ابو کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہیں۔ کہا پھر ہم خون کے آخری قطرے تک اپنی عزت کا دفاع جانتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے کمر پہ تھپکی دی، کہا بیٹا واقعی تو نے میرے بیٹے ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ یعنی ایسے موقع پہ بھی والد کو تسلی دی۔ حضرت امام حسین نے یہ خواب اپنی بہن کو جا کر بتا دیا تھا، حضرت زینب کو، بڑے صبر کی تلقین کی تھی۔ بہن رو پڑی تھی، یار یہ جنگ نہیں ہے جس میں عورتیں بھی ساتھ گئی ہیں، بچے بھی ساتھ گئے ہیں، یہ تو ظلم کی داستان رقم ہوئی ہے۔ انہیں صبر کی تلقین کی۔ 9 محرم کو جنگ کا آغاز ہوا تو امام حسین کو آ کر جب ساتھیوں نے بتایا نا تو انہوں نے کہا جی انہیں ایک دن کے لیے روک دے۔ یہ جو کتابوں میں لکھا ہے نا کہ مہلت مانگی، میں کہتا ہوں مہلت مانگی نہیں، امام حسین نے ان ظالموں کو ظلم اپنے ماتھے پہ داغنے کی مہلت دی کہ پھر بھی سوچ لو۔ اس رات جو آخری رات تھی نا 9 محرم کی، امام حسین نے وصیت و نصیحت و عبادت میں گزاری۔ رات کے میں چراغ کی بتی کو گل کر دیا اور اندھیرے میں اپنے ساتھیوں کو کہا کہ لوگو، میرے دوستو، میرے بھائیوں، امام حسین کے ساتھ اپنے بھائی بھی شامل ہیں، بیٹے بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں۔ کہا تمہارے اوپر اگر اس طرح کا کوئی معاملہ آ رہا ہے تو میری وجہ سے آ رہا۔ تم اس دھرتی پر پیغمبر کی آل ہو، تم اس دھرتی پر اولاد علی ہو، میں چاہوں گا کہ تم واپس چلے جاؤ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، یہ سارا معاملہ مجھ سے ہے، یہ معاملات مجھ سے طے شدہ ہے، میں جانوں یہ جانوں ہم نمٹ لیں گے، آپ لوگ چلے جائیے۔ حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت حسین کے بھتیجوں نے کہا چاچو آپ کیسی بات فرما رہے ہیں، ہم یہاں سے واپس جائیں دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے کہ چاچا کو موت کے منہ میں چھوڑ کر بھاگ آئے تھے، ہم نہیں جاتے۔ یہ بات سن کے حضرت حسین کے بھائیوں نے بھی انکار کیا، حضرت امام حسین کے بھانجوں نے بھی انکار کیا، اور مسلم بن عقیل کے بیٹوں اور بھائیوں کو امام حسین نے کہا کہ تمہارے 2 بھائی تمہارے ابو کے ساتھ شہید ہو چکے ہیں، لہذا اگر آپ بھی واپس جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، ان کی بیعت کا مسئلہ مجھ سے میں نمٹ لوں گا۔ لیکن کوئی نہیں گیا، یہ وہ شیر دل جوان تھے، ان میں کوئی نہیں ہٹا۔ 10 محرم الحرام کی صبح تک کئی دن سے پانی بند ہو چکا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں جب یہ مسئلہ حر بن یزید نے دیکھا نا، جو پہلے آ کر ملا تھا ابن زیاد کی طرف سے افسر بن کے، تو اس نے ان سب آفیسروں سے باتیں کر چکا تھا اور ان کو کہا ظالمو، بات ان کی اور یزید کی ہے، یہ پانی بند کرنے کا مطلب، یہ ان بچوں کو پیاسا کرنے کا مطلب، ان خواتین کے ہاں پانی نہ جانے کا مطلب، ظلم اور تلواروں کا کیا مطلب؟ تم نہیں جانتے اس دھرتی پہ مقدس ترین خون ہے تو ان کی رگوں میں دوڑتا ہوا ہے، تمہیں ان کی قدر و منزلت نہیں معلوم۔ لیکن ان ظالموں نے تو ظلم اپنے ماتھے پہ لکھوا لیا تھا نا، ان کی کان پہ جوں تک نہ رینگی۔ 3 بندوں کے ساتھ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی اور خود، حر بن یزید نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، لشکر ابن زیاد سے نکل کے لشکر حسین میں آ گیا، اور امام حسین کو آ کر کہا کہ مجھے معاف کر دیں، اے قرابت پیغمبری کا واسطہ مجھے معاف کرنا، مجھے نہیں پتا تھا
یہ ظالم اس اسٹیج تک آ جائیں گے، یہ آپ کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے؟ میں نے تو سمجھا ایک معاملے میں سمجھوتے کی حد تک بات ہوگی، کوئی ایک لے دے کے حد تک کوئی معاملہ کسی نتیجے پر جا کر منتج ہوگا، لیکن یہ تو آپ کے خون کے پیاسے، عہدوں کے لالچی ہیں۔ لہٰذا اب میں نے اگر کوئی جرم کیا ہے آپ کو روک کے، تو میں اللہ کو گواہ بنا کے، آپ کو گواہ بنا کے اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری لاش میں چلتا ہوا خون کا آخری قطرہ بھی بہہ جائے گا، آپ کی حفاظت کر کے جاؤں گا۔ اور حر بن یزید الرہائی نے وعدہ سچا کر کے دکھایا۔ خدا کی قسم اس کی لاش بھی حضرت حسین کے قافلے میں پڑی تھی، خود اپنے بیٹے اور بھائی سمیت اس دھرتی سے گیا ہے، لیکن سر فخر سے بلند کر کے گیا ہے، سر شرم سے جھکا کے نہیں گیا۔ 10 محرم کو جو جنگ شروع ہوتی ہے، اس جنگ میں کیا 72 اور کیا ہزاروں کا مقابلہ، لیکن لڑائی تھی۔ جب لڑائی کا آغاز ہوا، اس لڑائی کے اندر، اس جنگ کی تفصیلات میں شاید میں وہ باتیں نہ کہہ پاؤں جن سے بندے کا کلیجہ منہ کو آ جائے۔ میں اشارات دیتے ہوئے جملہ کہتا ہوں، ان ظالموں نے نہ شیر خوار بچوں کو دیکھا ہے، نہ جوان سال بچوں کو دیکھا ہے، نہ جوان سال مردوں کو دیکھا ہے، نہ سفید داڑھی میں 58 سال کے حضرت امام حسین کی قرابت کو دیکھا ہے۔ یہ لڑائی ہوتی ہے، ان لڑائیوں میں حضرت حسین پر جان فدا کرتے ہوئے ان کے 8 بھائی شہید ہوتے ہیں، حضرت امام حسین کے 2 بیٹے شہید ہوتے ہیں، امام حسن کے 3 بیٹے شہید ہوتے ہیں، امام حسین کے 2 بھانجے شہید ہوتے ہیں، مسلم بن عقیل کے 2 مزید بیٹے شہید ہوتے ہیں، مسلم بن عقیل کے 3 بھائی شہید ہوتے ہیں۔ اہل بیت میں 21 یا 27 افراد، دونوں روایتیں ہیں، یہ حضرت حسین پر جان فدا کرتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں۔ اور میرے دوستو، 72 تنوں میں حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد میں 9 اولادیں شامل ہیں۔ حضرت علی کی مختلف بیویوں سے 9 بیٹے یہاں میدان کربلا میں ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے 9 بیٹے میدان کربلا کے شہید ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی اولادوں میں جن کی رگوں میں خون علی دوڑتا ہے، ایک بیٹے کا نام، حضرت علی کے بیٹے کا نام محمد الاوسط ابن علی ہے، ایک کا نام ابو بکر ابن علی ہے، ایک کا نام عمر ابن علی ہے، ایک کا نام عثمان ابن علی ہے، ایک کا نام عبداللہ بن علی ہے، ایک کا نام جعفر ابن علی ہے، ایک کا نام عبید اللہ بن علی ہے، ایک کا نام غازی عباس علمدار ابن علی ہے، اور آخری امام عالی مقام امام حسین ابن علی ہے۔ یہ 5 اور 4 9 بیٹے یہ حضرت علی المرتضیٰ کے میدان کربلا کے شہید ہیں، اور یہ 72 تنوں میں شامل ہیں۔ حضرت امام حسین کے 3 بیٹے ہیں جن کا نام علی ہے، علی الاکبر، علی الاوسط، علی الاصغر۔ اکبر اور اصغر شہید ہیں، اوسط کو امام سجاد، امام زین العابدین کہتے ہیں۔ یہ خیمے میں بیمار تھے اور اپنی پھپھو کے پاس تھے، اللہ نے انہیں میدان کربلا کا غازی بنایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے اور 3 بھائی شہید ہیں۔ عبداللہ بن جعفر کے 2 بیٹے امام حسین کے بھانجے اون بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ، یہ دونوں میدان کربلا کے شہید ہیں۔ امام حسن کے 3 فرزند قاسم بن حسن، ابو بکر بن حسن اور حسن مثنی بن حسن، یہ تینوں بھی میدان کربلا کے شہید ہیں۔ میرے دوستوں، میں ایک جملہ یہاں رک کے کہتا ہوں، ظلم تو لوگ بتاتے ہیں، لیکن بتاتے بتاتے بھی اس تاریخ اور اس حقیقت کے ساتھ بھی ایک ظلم کر جاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس شہداء میں ان بچوں کے جو علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، پوروں کے نام، مکمل کے نام نہیں لیتے، کیونکہ یہ نام صحابہ کرام کے نام پر رکھے گئے تھے۔ سرگودا کے غیرت مند شاہینوں، اگر میں ایک جملہ کہوں اور آپ ہضم کر پاؤ تو میرا ساتھ دیجئے گا۔ پتہ ہے ان کے نام کیوں نہیں لیے جاتے، ان کے نام کیوں نہیں بتائے جاتے؟ تاکہ اندر کا جو بغض چھپایا ہوا ہے وہ کہیں نکل کے آ جائے اور صحابہ اور اہل بیت کی دوستی ثابت نہ ہو جائے، اس وجہ سے نہیں دسنا۔
بیٹا نعرہ حیدری تو چوتھے نمبر پہ ہے، آپ نے 3 نعرے تو چھوڑ دیے۔ نعرہ صدیقی نہیں ہے، نعرہ فاروقی نہیں ہے، نعرہ عثمانی نہیں ہے۔ حضرت علی نے ان تینوں کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، آپ کو ان سے محبت نہیں ہے؟ اجی نعرہ مارنا ہے تو پھر 4 مارو گے، کہو کوئی ساتھی اٹھ کر یہ 4 کے نعرے لگوائے۔ نعرہ صدیقی یا اللہ مدد ہوتا ہے جواب میں، اور 4 کے جواب میں یہی ہے۔ بولیے، اب تو نہیں بول رہے آپ؟ یہ کوئی بندہ مہمان ہے یا مسلمان ہے جلسے میں؟ ذرا دیکھو کیا مسئلہ ہے، بات کیا ہے بھائی؟ پوری بات کیجئے۔ میں نے تو اہل بیت کے ساتھ صحابہ کی بات بھی کی ہے، یہ صحابہ کے نعرے کیوں پی گیا ہے؟ دیکھیں بھائی بندہ کون ہے، اپنا ہے، مسلمان ہے، مہمان ہے۔ اجی گل کیڑی ہے؟ میں دائیں بائیں نہیں دیکھ، یا آپ نعرہ لگائیں گے بات پوری کریں گے، آدھی نہیں۔ میں آدھی ماننے والا نہیں ہوں، میں صحابہ اور اہل بیت دونوں کا حوفدار ہوں۔ نعرہ حیدری مانتا ہوں تو نعرہ خلافت راشدہ بھی مانتا ہوں۔ میں تو حضرت علی کے پاؤں کے نیچے آنے والی جوتی کے نیچے آنے والا تمغہ، اس تمغے کے نیچے لگنے والے مٹی کے ذرات کو اپنی آنکھ کا سرما مانتا ہوں۔ میں حضرت علی کو صرف ولی اللہ نہیں، سردار ولی اللہ مانتا ہوں۔ تو پھر باقیوں کے نعرے آپ کیوں پی گئے ہیں؟ اگر حضرت علی المرتضیٰ کی حضور کی ایک بیٹی ملی ہے، نعرہ حیدری ہے، تو حضور کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کو ملی ہیں، نعرہ عثمانی نہیں ہے؟ بولیے، تو پھر کہیے نعرہ صدیقی، بولیے نعرہ صدیقی، سارے نعرہ صدیقی، نعرہ فاروقی، نعرہ عثمانی، نعرہ حیدری، یہ پورے نعرے مارنا۔ آدھوں کی بات کیا کرتے ہو؟ یہی تو میں رو رہا ہوں کہ تاریخ میں سچ پورا بولو، یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ تاریخ میں سچ پورا بولیں۔ ہم آدھے نہیں ہیں، سراسر موم یا سنگ ہو جا، یا 2 رنگی چھوڑ اور یک رنگ ہو جا۔ یہی تو میں سمجھا رہا ہوں کہ حضرت حسین ابن علی اکیلے نہیں ہیں میدان کربلا کے میرے بھائی۔ اجی میں پوری گل کرنی ہے، حضرت علی کے اور بیٹے بھی ہیں، ابو بکر ابن علی بھی حضرت حسین کا بھائی میدان کربلا کا شہید ہے، عمر ابن علی بھی میدان کربلا کا شہید حضرت علی کا بیٹا، عثمان ابن علی بھی میدان کربلا کا شہید حضرت علی کا بیٹا۔ ان کے نعرے کیوں نہیں ہیں؟ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بولیے، ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کہ ہونے چاہیے نہیں؟ سارے دوست ہاتھ بلند کر کے، ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ پورے کا ذکر ہو یا ادھورے کا؟ پورے کا ذکر ہونا چاہیے، تو بات پوری کرنی چاہیے۔ میں اپنی گفتگو پہ نعرے نہیں لگواتا، میں سبق سمجھا کر بات کرتا ہوں، لیکن شروع تو اسی کی تھی تو پوری میں کرنی ہے۔ یاد رکھیں، میں پوری بات جانتا ہوں، میں جتنا لہجہ نرم رکھتا ہوں اتنا اپنا عقیدہ گرم رکھتا ہوں، یہ یاد رکھیں۔ مجھے آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے آدھی بات کر کے، نعرہ لگائے تو پورے۔ آج کے بعد آپ بھی دیکھنا، صحابہ اور اہل بیت میں پیار تھا یا بغض ہے؟ بولیے، سارے بولیے، پیار ہے یا بغض ہے؟ حضرت علی نے اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں، صحابہ والے اب جرت کرے علی المرتضیٰ کا نام لیوا، وہ بھی اپنے بچوں کے نام حضرت علی کے نام پہ رکھے۔ میں مانوں گا تجھے بھی علی سے پیار ہے۔ گل پوری بھائی، بابا دوری سے دوری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی بہت ہو گئی ہے، تھوڑی اور ہونی چاہیے تھی۔ اچھا کافی ہے، چلو۔ حضرت علی المرتضیٰ کی اولادیں یہ بھی میدان کربلا کے شہید ہیں۔ حضرت حسن کے اولادیں جن میں ابو بکر بن حسن، قاسم بن حسن، حسن مصنع بھی شامل ہیں، یہ بھی امام حسین کے ساتھ شہید ہیں۔ میدان کربلا کے ان شہیدوں میں، شہداء میں آخری طور پہ جو شہید ہیں ان میں حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہما ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے گود میں علی الاصغر بیٹھے تھے۔ ایک ظالم کو بیٹا اپنے باپ کی گود میں پسند نہ آیا تو اس خون حیدری میں، اس جسم میں چلنے والے خون علی میں، اس رگوں میں دوڑتی ہوئی غیرت حیدری پسند نہ آئی تو اس ظالم نے تیر مارا، حضرت حسین کا بیٹا ان کی گود میں شہید ہوا ہے۔ یہ کم ظلم ہے، یہ کم ظلم ہے؟ مجھے بتائیے، جب چھوٹے بیٹے کو اٹھا کر لے جایا گیا ہوگا، اس کی ماں رباب بنت امرأ القیس بھی موجود ہے، ان کی پھوپھو حضرت زینب بھی موجود ہے، اور ان کے بھائی جو بیمار علی الاوسط بھی موجود ہے۔ بتائیں ان کے دل پر کیا عالم گزرا ہوگا؟ ذرا جن کے
سینوں میں باپ والا دل ہے نا، ذرا یہ اپنی اولاد کا ایک تصور لے کر تو سوچ کے دیکھیں. آج اولاد کو 100 کا بخار ہو جائے ماں باپ کی جان پر بن جاتی ہے. اور کمال شہادت ہے، حضرت امام حسین کا کمال جذبہ ہے جو ان بچوں کی لاشیں اٹھا کر بھی اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا. اس 10 محرم کے دن میں ظہر کی نماز کا وقت ہے. اوس الکندی ایک شخص ہے، کندی کے نام سے مشہور ہے، تابعی ہیں، امام حسین کے ساتھی ہیں. حضرت امام حسین کو عرض کرنے لگے کہ امام حسین میرا جی چاہتا ہے میں آپ کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کے سامنے ذبح ہو جاؤں، اور ادھر ظہر کی نماز کا وقت ہے، اور چاہتا ہوں اللہ کے دربار میں چاہوں تو آخری نماز بھی پوری کر کے جاؤں. امام حسین نے صلاۃ الظہر، صلاۃ الخوف، جو 1 رکعت میں آنے جانے کی ترتیب قرآن کریم میں موجود ہے، علماء سے سمجھ لینا، اس کا اعلان کیا. لیکن کسی ظالم نے کیا اس کو حیا آتی، امام حسین نے اس ٹائم نماز ادا کی. وہ امام حسین کی حفاظت میں اپنی گردن پر تیر لیے. جب امام حسین نے نماز شروع کی یہ حفاظت میں تھا، جب نماز ختم کی ہے یہ بندہ اللہ کے دربار میں پہنچ چکا تھا. یہ الکندی کی آخری یوں خواہش پوری نہیں ہوئی کہ میں نماز ادا کر سکوں. اس نے وضو کیا ہے تو اپنے خون سے کیا ہے، اس نے سجدہ کیا ہے تو اپنی گردن دے کر کیا ہے. میرے دوستو، سیدنا حسین ابن علی نے چلتی تلواروں میں بھی ظہر کی نماز ادا فرمائی ہے. اگر کربلا کے واقعوں کو 2 لفظوں میں بند کرو نا تو 2 لفظوں میں ہے. گھر والیوں کو آ کر امام حسین صبر کی تلقین کر رہے ہیں اور خود نماز پڑھ رہے ہیں تو سجدہ بھی نہیں گیا، پردہ بھی نہیں گیا، سجدے اور پردے میں بند واقعہ کربلا ہے. جو خواتین میں پردہ دکھا رہا ہے، مردوں میں سجدہ دکھا رہا ہے. آج جن خواتین کے پاس پردہ اور جن مردوں کے پاس سجدہ ہے، یہ واقعی حسینی ہے اور واقعی حیدری ہے. اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں حضرت حسین کی محبت کا دم بھروں اور نماز میں وضو تک بھی نہ کروں، نماز کی 1 رکعت بھی نہ پڑھوں، میں حسینی نہیں ہوں بھائی. حسینیت نماز کا نام ہے اور اہل بیت پردے کی پابندی کا نام ہے. سجدہ اور پردہ یہ 2 لفظ واقع کربلا کا ہمیں چھپا ہوا سبق پڑھا دیتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی شخص آ نہ سکتا، جو سامنے آتا وہ ہٹ جاتا. جب شمر نے یہ دیکھا تو کہا یکبارگی سے حملہ کر دو. یہ سب نے حملہ کیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ظالموں نے یہاں شہید کیا ہے. حضرت امام حسین کے سر مبارک کو گردن اقدس سے الگ کیا ہے، اور اس کے بعد ان ظالموں نے کیا سے کیا نہیں کیا. ان بچوں کو، ان خواتین کو پکڑ کے ابن زیاد کی دربار میں لے گئے، گردن کو اٹھائے ہوئے ابن زیاد کی دربار میں گئے. پیچھے ان تڑپتی لاشوں کو چھوڑ کر گئے تھے. 7 بستی اہل غامریہ آئے، انہوں نے آ کر دوسرے دن ان کے نماز جنازہ پڑھے ہیں اور ان کی قبور کی وہاں تدفین کی ہے. یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں آیا تو ابن زیاد کی دربار میں بہت سے لوگ تھے. ان میں ایسے بندے بھی تھے جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں کیا ہے. وہاں ایک صحابی رسول انتہائی بوڑھے، ہاتھوں میں لرزہ، انتہائی ضعف اور بیماری کے عالم میں وہاں آئے تھے کہ پتہ کرنے ہمارے پیغمبر کے نانا جان کے نواسے، ان کا عالم، ان کے حالات کیا ہے. جس کا نام سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ہے، یہ بھی ابن زیاد کے دربار میں تھے. یکایک ایک خاک اڑی، امام حسین کے سر اقدس کو دربار میں لایا گیا. آوازوں سے شور گونج اٹھا. ابن زیاد تک جب یہ بات آئی، اس نے امام حسین کی گردن کو اپنے سامنے رکھا ہوا تھا اور اپنی لاٹھی جو اس نے ہاتھ میں رکھی، اس لاٹھی سے امام حسین کے مبارک ہونٹوں کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہنے لگا. تو اس صحابی کو پتا چلا جو بڑھاپے کے عالم میں 2 بندوں کے سہارے یہاں آئے تھے، بالکل کمزور، کیا کہہ سکتے تھے. چیخ کر اس وقت ایک جملہ کہا جب ان کے بڑھاپے کی انتہا ہو چکی تھی. فرمایا ارفع قضیبک یا ظالم ولقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلازمہ. اے ظالم، تمہیں ظلم کر کے تمہارے کفر ظلم کی پیاس نہیں بجھی. اپنی اس چھڑی کو ان مبارک ہونٹوں سے دور کر، میں نے اپنی آنکھوں سے کئی بار حضور پاک کو یہاں چومتے دیکھا ہے. اس قافلے کو، اس میں علی الاوسط جو بیمار ہیں، امام زین العابدین، اس کے ساتھ ابن زیاد کی گفتگو ہے. طبری میں ہے
उस जालिम ने इनको भी कत्ल करने का इरादा किया। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसे चीख कर कहा कि ओए जालिम, तुम्हें शर्म और हया नहीं आती कि अहले बैत की औरतों का रखवाला और कौन होगा? या आपने जुल्म कम किया जो आपने यह आलम कर दिया, हमारे शीर खार तक बच्चे तुम जालिमों ने शहीद कर दिए। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इनने खींचा तो वालिम कहने लगा इब्ने ज़ियाद कि डर गया है, ये तो कैसा हुसैन का बेटा है। इन्होंने फुफो से अपना बाजू छुड़ाया और इब्ने ज़ियाद के सामने सीना तान के कहा, अगर रसूलुल्लाह की कराबत का हया है तो मेरी फुफो और मेरी माँ के साथ किसी इज्जतदार बंदे को रखवाली के लिए भेज देना। आप मेरी गर्दन पे अगर तेरी जुल्म की प्यास बुझती है तो हुसैन का बेटा अपना सर हाजिर कर रहा है। मेरे दोस्तों, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ ही हाल है। और यहाँ से इन्हें रवाना किया है यजीद के दरबार में। यजीद के दरबार में जब ये काफ़िला गया, हज़रत इमाम हुसैन के सर अक़दस को वहाँ तक ले जाया गया। मैं ये बात करते हुए खुदा की कसम जान के रोंगटे खड़े हो जाते। यजीद की दरबार में जब ये काफ़िला गया और उस सर को रख दिया गया, यजीद ने शुरू में खुशी का इजहार किया है, लेकिन सरे हुसैन को रखा गया। अहले बैत की औरतें साथ हैं। हजरत हुसैन की दो मासूम बच्चियां सकीना बिनते हुसैन, फातिमा बिनते हुसैन छोटी थी। इमाम इब्ने हस्मी रहमतुल्लाह ने लिखा कि पांव के पंजों पर यूं अपने पांव को खड़ा करके देखा कि अपने अब्बू के सर को तो देख लें, देख न सकती थी। पंजों से अपने पांव से यूं ऊपर। आखिर जब इनने अपने वालिद के कटे हुए सर को देखा ना तो ऐसी रोई, बच्चों का रोना था, ऐसी रोई कि यजीद के जनान खाने तक इत्तला हुई कि यार दरबार में कोई वाक़या हुआ है। यजीद की जो उस वक्त बीवी थी हिंद बिनते अब्दुल्लाह, कहते इसे दुपट्टा लेने का शायद पर्दे का होश न रहा और उसने कहा मैं क्या सुन रही हूँ। वो बाहर आई, उसने देखा अहले बैत के इस काफिले को और उसे ये मालूम हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया गया। तो वो दरबार में खुले हुए आई और उसने कहा तेरी हुकूमत और हुजूर के नवासे का खून बहा दिया गया, और ये क्या कर दिया, क्या जुल्म है। उसने जब ये बात की, इसने किसी से कोई चादर वादर लेकर बीवी के सर पे डाली और यजीद ने कहा जी ठीक है, अच्छा होगा, हम बदला लेंगे, अल्लाह लानत करे इब्ने मरजाना पे। उसने बस बीवी को मुतमईन किया, उसे घर भेजा, लेकिन इस जालिम ने झूठ बोला, इसने कोई बदला नहीं लिया। अहले बैत के इस काफिले को इसने औरतों को घर में भेजा। ठीक है, ख़वातीन की इज़्ज़तें वहाँ हुई हैं, लेकिन क्या इज़्ज़तें, ये इज़्ज़तें जिनके तमाम मर्दों को इमाम हुसैन के साथ एक तलवार के साथ सबको शहीद कर दिया गया। जुल्म की दास्तान रकम हुई। यजीद के घर की औरतों ने अपने कंगन तक उतार के दिए, बड़ी तसल्ली के साथ, बड़ी इज़्ज़त के साथ इनकी आओ भगत की। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह के फ़र्जंद इमाम ज़ैनुल आबिदीन मौजूद हैं। इनसे पूछा गया तो इन्हें एक ही फरमाया कि हम अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं, लेकिन ज़ालिम और मुतकब्बिर के लिए मेरा अल्लाह सबसे काफ़ी है, सब पे काफ़ी है। दरबार यजीद में एक वक्त ये भी बात आई, मुझे कहते हैं बाग़ फ़िदक पर बयान करें, तो उन्वान मुझे बाग़ फ़िदक देते, मैं बात करता। आपने उन्वान मुझे वाक़या करबला दिया, फिर और उन्वान ना टच करो। अभी तो वाक़या करबला तो आगे मज़ीद चल रहा है। एक उन्वान दिया करें, एक उन्वान पे या बात सुने या फिर दूसरा उन्वान ना दें, या दूसरे उन्वान पर अलहदा बात हो। एक एक बात। अभी मुझे दोस्त कह रहे थे हमें वाक़या करबला कोई नहीं सुनाता, हमारा जलसा नाकाम हो जाता है। लोग कहते हैं वाक़या करबला पे बात करते हो, सुनाते नहीं हो। अब वाक़या मैंने शुरू किया, कहते जी और वाक़या दसो, सुन देते तुसी खुद ना हो। मेरे दोस्तों, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन गुफ्तगू के दौरान यजीद से एक जुमला कहा। उसने जब कहा, कहते हैं एक वाक़या लिखा है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह के छोटे बेटे एक थे अब्दुल्ला बिन हुसैन, ये भी साथ थे। यजीद का भी एक बेटा था। दरबार यजीद में इमाम हुसैन के बेटे को यजीद ने अज़रुए मजाक कहा, मेरे बेटे के साथ कुश्ती करते हो। और अहले बैत के शेर जिल बच्चे ने कहा हाँ हाँ कुश्ती करता हो, शर्त यह है एक छुरी मेरे हाथ में दो, एक छुरी इसके हाथ में दो। ये बच्चों का जज्बा था। मैं मुकाबला करता हूँ। यजीद बड़ा जालिम है। यहाँ पर इसने लफ्ज़ बोला है ना
وہ سانپ کا بچہ سانپ ہوتا ہے. کہاں تک بچائیں گے یہ یزیدی اپنے یزید کو؟ کہاں تک یہ اس کی عزت اور احترام کے نغمے ڈگمگائیں گے؟ یاد رکھنا ہمارا یزید سے واسطہ نہیں. ہم کل بھی حسینی تھے, ہم آج بھی حسینی ہیں, قیامت میں بھی حسینی اٹھنا چاہتے ہیں. یہ بات ذہن سے نکالنا کہ ایسی کوئی یزید دی تعریف کر دے پھر دیں. میرے دوستو, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خواتین کا یہ قافلہ ان کی اولاد کے ساتھ, امام زین العابدین کے ساتھ یہاں سے واپس ہوئے ہیں مدینہ طیبہ. ان کے ساتھ کچھ ان کے محبین کے لوگ بطور ساتھ معاون اور حفاظت اور محافظ کے طور پہ آئے. یہاں ایک روایت امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں جلد نمبر 8 میں لکھا ہے کہ حضرت حسین کا سر امام زین العابدین ساتھ لائے تھے اور جنت البقیع میں اما فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاؤں مبارک میں امام حسین کے سر کو دفن کر کے قبر بنا دی گئی تھی. ایک امام ابن کثیر نے یہ لکھا ہے. اور ایک واقعہ اور بھی لکھا ہے کہ جی نہیں, یہ ایک اور روایت بھی ہے کہ امام حسین کے سر اقدس کو یزید کے پاس رکھوا دیا گیا تھا تا وقت کہ سلمان بن عبد الملک کا دور آیا. اس نے اس سر کو اٹھا کر جنازہ پڑھوایا اور اس جنازے پر کفن دیا اور کفن کے ساتھ دمشق کے باب الصغیر کے قبرستان میں دفن کیا. وہاں آج بھی یادگار حسینی قائم ہے. یہ سوال کا جواب آپ کو بہت مشکل ملے گا کہ جنازہ کس نے پڑھا تھا. یہ میں آپ کو لاکھ روپے بھی کم ہے, اس سے بڑا حوالہ دے کر جا رہا ہوں. میرے دوستو, رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اولاد یہاں آئی ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس لشکر میں امام حسین کی بیوی رباب بنت امرأ القیس بھی ساتھ ہیں, اور ان کی والدہ امام حسین کی خوش دامن جسے آپ ساس کہتے ہیں وہ بھی ہیں, جس نے اپنے نواسوں کو اپنے سامنے شہید ہوتے دیکھا. کہتے ہیں کہ امام حسین کی ساس ان بچوں کی نانی کا عالم یہ تھا کہ میں سائے میں بیٹھی ہوں یا دھوپ میں بیٹھی ہوں, مجھے کسی نے کھلایا ہے یا نہیں کھلایا, میں نے آرام کیا ہے یا نہیں کیا. 6 ماہ تک کیفیت یہی رہی, اس کے بعد دنیا سے چلی گئی. اور امام حسین کی جوان سالہ بیوی حضرت رباب بنت امرأ القیس, لوگ کہتے اللہ نے تجھے حسن و جمال دیا ہے, اللہ نے تجھے شرف و کمال دیا ہے, اپنی زندگی بناؤ, شادی کر لو. تو یہ ایک عجیب جملہ کہتی کیا بات مجھ سے کر رہے ہو, میں کل قیامت میں حضور پاک کے علاوہ کسی اور کو سسر نہیں بنانا چاہتا, میں نہیں بنانا چاہتا. 1 سال کے اندر یہ خاتون بھی دنیا سے گئی ہے. جس جگہ یہ قافلہ رہا ہے اس کا نام ہے حی حسینیہ, مدینہ طیبہ میں وہ آج بھی قائم ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے اس محلے کی زیارت کی ہے, کئی بار کی. وہاں کچھ باقیات آج بھی ہیں مدینہ طیبہ میں. تو میرے دوستو, یہ معاملات تو یہاں ہوئے, لیکن واللہ عزیز ذو انتقام, ان بطش ربک لشدید. نہ جا اس کے تحمل پہ کہ بے ڈب ہے گرفت اس کی, ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. خدا کی قسم یہ ظلم کر کے بھی لوگ, امام حسین کے ساتھ غداری کر کے بھی یہ لوگ, ان کو شہید کر کے بھی ہار گئے اور یہ شہادت کا تاج پا کر بھی جیت گئے. آج قاتلوں کے نام بھی کسی کو نہیں آتے 2-4 کے علاوہ, لیکن حسین کا ڈنکا آج بھی بج رہا ہے, قیامت تک بجتا رہے گا. یزید کی حکومت 1 سال 2 سال کے عرصے میں یوں گئی ہے جیسے پانی میں نمک کو گھولا جاتا ہے. مکہ مکرمہ کے لوگوں نے بھی بغاوت پہ اٹھے ہیں, یزید کی حکومت سے انکار کیا ہے. مدینہ طیبہ کے لوگوں نے بھی یزید کی بیعت توڑی ہے اور اس کی حکومت سے انکار کیا ہے. اسے مکہ پر بھی لشکر کشی کرنا پڑی, مدینہ طیبہ پر بھی لشکر کشی کرنا پڑی. یہ ظالم اپنے نامہ اعمال میں صرف قتل حسین کی چشم پوشی نہیں لے گیا, اللہ کے گھر اور نبی کے در پہ حملے کا دھبا بھی اپنے ماتھے پر لے گیا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا انجام اگر آپ دیکھیں نا, امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں ایک قاتل ہے, یہ شیش, یہ ربی کا بیٹا. کہتے ہیں گھر میں بیٹھا تھا, بیٹھے بیٹھے چیخ ماری, وائی وائی کی, اور اس کی آنکھیں ختم ہو گئیں. سویا ہوا تھا, اٹھا تو کسی نے پوچھا کیا ہوا, اس نے کہا کیا ہوا, میں نے خواب دیکھا اللہ کے رسول کی آنکھیں سرخ ہیں,
हुजूर पाक के सामने चमड़ा एक बिछा हुआ है जिस पर बंदे को मारा जाता है। 10 बंदे कत्ल होकर पड़े हैं जो मेरे साथ हमले में शामिल थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ खून की एक सिलाई पड़ी थी। हुजूर पाक ने वो सिलाई उठाई, गज़बनाक आंखों और चेहरों से मेरी आंखों में वो सिलाई मारी और मैं यकायक अंधा हो गया हूँ। एक और जालिम एक रोटी में बैठा था, उसको किसी ने कहा कि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कातिल नहीं बच सकेंगे। मैंने कहा जी मैं तो शामिल था, मुझे तो कुछ ना हुआ। ये बंदा बात कहकर घर गया। रात को बीवी ने कहा चिराग नहीं जलता, ज़रा इसे तेल में सीधा जला दें। उसे चिराग की बत्ती को जलाते जलाते इसके कपड़ों पर मिट्टी के उस ज़माने का तेल पड़ा जो उस ज़माने का था। आग लगी और झुलस के जल भून के कोयला बन गया। इब्न ज़ियाद और शिमर के साथ जो हुआ, तारीख़ ने वो भी अपने आप में महफूज किया है कि शिमर की गर्दन के साथ लोगों ने फुटबॉल का आलम खेल कर दिखाया था। और मुख्तार बिन अबी उबैद सकफ़ी ने हज़रत हुसैन के कातलों को बदला तो ज़रूर लिया, लेकिन आखिर में मुर्तद हो के मरा है कि इसने नबुव्वत का दावा किया था। लेकिन ये अजाब का कोड़ा बनकर आया इब्न ज़ियाद पर। 66 हिजरी में जब कूफा में बगावत उठी तो इब्न ज़ियाद के सर को काट के इस बंदे ने उस जगह पर रखवाया था जहां पर इस जालिम ने इमाम हुसैन के सर को रखा था। बल्कि अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास अब्दुल मलिक बिन उमैर बैठे थे तो इसने कहा तुम पुरानी तारीख से वाकिफ़ हो, मैं बादशाह को कुछ बात तो सुनाओ। उन्होंने कहा बादशाह तुझे क्या सुनाऊं, जिस कसरे इमारत में तू बैठा है हमने देखा यहाँ हज़रत हुसैन का सर इब्न ज़ियाद के सामने था। इसी जगह इब्न ज़ियाद का सर मुख्तार सकफ़ी के सामने था। इसी जगह मुख्तार सकफ़ी का सर मुसअब बिन ज़ुबैर के सामने था। इसी जगह मुसअब बिन उमैर का सर आज तेरे सामने है। ये वो कमरा है जहां तू बैठा है। वो उठा, कांप गया। उठकर उसने कहा जी इस कमरे को गिरा दो, इस दारुल ईमान को मुनहदम कर दो, कहीं मेरा सर भी किसी और के सामने ना आ जाए। मेरे दोस्तों, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की बद्दुआ जो इसने दामन उठा के ज़हरा की बेटी ने दी कि ओए ज़ालिमो तुमने हमारा नाम मिटाया, रब तुम्हारा मकाम और नाम क़यामत तक मिटा के रख दे। तुमने मेरे कुरान के हाफिज शहीद किए, अल्लाह क़यामत तक तुम्हें कुरान के हिफ्ज़ की दौलत नसीब न करे। और तुमने हमारा खून बहा, क़यामत तक तुम्हारा खून अर्ज़ा रहे। आज तक वो दुआ मकबूल और कातिलीन ने हुसैन पे लानत ता क़यामत बरसती रहेगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इसीलिए तो कहते थे ए अल्लाह मुझे 60वें साल के फितनों से बचा ले। मेरे मौला मुझे वो फितने न दिखा जिस फितनों पर अल्लाह के रसूल ने बात की है कि लौंडों की हुकूमत आएगी, लौंडों की हुक्मरानी होगी। मेरे मौला मुझे 60वें सन के फितने से महफूज रख। हज़रत अबू हुरैरा 60वें सन से 1 साल पहले दुनिया से गए हैं। सन 60 में यजीद आया और 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत इमाम हुसैन सन 61 हिजरी में दुनिया से गए हैं। ये हज़रत अबू हुरैरा जो फरमाया करते थे वो ऐन बातों में पूरा हुआ। मेरे दोस्तों, मैं इस जुमले पे कहता हूँ कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।